بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ بھی سفید کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا جب پیاری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول کا جسد مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر اڑتا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے، کیونکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں تمام کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو تب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ سفید کبوتر کیوں پیارے نبی کے روضے پر آیا تھا۔ اصل میں کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کے کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کبوتروں میں شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک گاؤں میں سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ اچانک ہی ایک انجانے مرض میں مبتلا ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا ختم کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ لوگوں کی باتیں سن کر وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا۔ اس نے ایک باغ میں جا کر اپنی رہائش کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور شام میں واپس اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا، جس کی وجہ سے لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرا والد ابھی تک نہیں آیا۔ وہ لڑکی اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا
کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گرتے پڑتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی جس پر وہ کبوتر بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے پھر بھی اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گھرا اور لڑکی کی دائیں آنکھ پر جا پڑا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی۔ ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پہ بھی گر پڑا۔ یوں خون کی برکت سے لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ آنکھیں ٹھیک ہو جانے پر لڑکی بہت خوش تھی، لیکن ساتھ ہی حیران بھی تھی۔ اب جب اس نے حیرانی سے اوپر درخت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک سفید کبوتر خون سے لتھڑا ہوا درخت پر بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی کبوتر کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں خون کے کچھ اور قطرے اس کے جسم پر بھی گر گئے۔ ان قطروں کو بھی اس لڑکی نے اپنے جسم کے اوپر مل لیا اور یوں اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی تھی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ وہ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باغ سے باہر اپنے باپ کی تلاش میں نکلی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو سامنے اس کا والد کھڑا تھا۔ اس کے والد نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی ہے۔ جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ موجود نہیں ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر روتے ہوئے بولی، اے بابا، میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، ایسا کیا ہوا کہ جس سے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں؟ تب اس کی بیٹی نے اس کو پورا واقعہ سنایا۔ پھر وہ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا کہ اے خوبصورت پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے اور تیرے پروں پر یہ مبارک خون کس کا ہے جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اب جب بھی کوئی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ تفصیل سے اس کو سنا دیتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم پر، سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دی۔ ہمیں کوئی قربانی بھی دینی نہیں پڑی اور اتنی آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ پاک نے ہمیں جتنی بھی زندگی عطا کی ہے، ہم اس کو اللہ پاک کی شکر گزاری
اور اطاعت گزاری میں گزاریں۔ آمین۔